ہمارے بچے بول رکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں. ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، والد بچوں کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ بچپن میں سیکھی گالیاں کل بڑے ہو کر وہ والد کو بھی گالی دیتا ہے. فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. اور میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو. تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی نہ کرو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے غلام پہ غصہ آ گیا اور میں نے اس پہ لعنت کر دی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لعین وصدیقین کلا ورب الکعبہ. صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے، رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو آپ جی ہی جی میں شرمسار ہوئے اور اس غلام کو آپ نے کفارے کے طور پہ آزاد کر دیا. جابر کو حضور نے پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دینا. دوسری نصیحت فرمائی کہ جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا. ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا. رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے گئے، کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا سنائے صاحب کیسے ہیں؟ کہا جنت کا باغ ہے قبر، آسودہ ہوں. اس نے عرض کی کہ آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو کہا ایک چھوٹا سا عمل. کہا وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے میں نے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی. جابر کو حضور نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، بس بھی لوگ ہیں ہم. غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے. انتہائی معذرت سے کہوں گا، ایک بندہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین سے چلا ہے، ایک کراچی سے چلا ہے، ایک پنڈی سے ہی چلا ہے. وہ لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کی حیثیت کو دیکھ کر تسبیح دے کے مسجد کی نکر میں بٹھا دیا جائے کہ یہاں بیٹھ کے وظیفہ کرو. دیکھیے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی. 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے. ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے. وظائف کی تو کمی نہیں. وہ تو کوئی کندھا تلاش کرنے آیا تھا کہ جہاں سر رکھ کے وہ روئے. وہ من کا کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا، لیکن اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے. وہ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ جو ہے وہ عقیدت میں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہے، لیکن اچانک اس نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا اور اس کے آگے پیچھے خدام ہے اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز سنتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچ دیتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتائیے اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ جو نشتر اور تیر چلے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح
اپنے بیٹے سے بات کریں۔